وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑے وقت کے لیے ہم کو بھیجا ہے، تھوڑا تھوڑا وقت سب کو دیا گیا ہے، اجل مسمى، ایک مدت مقررہ، ہر انسان کی بھی ایک مدت مقررہ ہے اور پورے عالم کی بھی ایک مدت مقررہ ہے۔ دونوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے کہ ہر ایک کے لیے ایک مدت ہے، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک مدت مقررہ ہے جس کا علم صرف خدا کو ہے اور کسی کو نہیں، وہ ہے قیامت۔ تو ایک مدت مقررہ ہے، وہ ہے آدمی کی زندگی کا آخر یعنی موت۔ ہر آدمی کی موت اس کی قیامت ہے۔ من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی، یعنی اس کی زندگی کے نتائج، اس کے اعمال کے نتائج وہ اس کے سامنے آ گئے۔ ایک پردہ تھا حیات کا، وہ اٹھ گیا۔ جیسے آدمی نیند میں تھا اس کی نیند کھل گئی، نیند کھل گئی تو اب کیا نفع ہے کیا نقصان ہے دنیا کا، نیند کھلنے کے بعد سامنے آتا ہے۔ بعض دفعہ کسی گھر میں چوری ہو جاتی ہے، وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، جب جاگتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اتنی چوری ہو گئی، پردہ اٹھ گیا۔ جب تک سوتے رہے چوری کا اور نقصان کا پتہ نہیں چلا، جب جاگ گئے تو پتہ چل گیا کہ یہ نقصان ہوا، یہ چوری ہوئی۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ الناس نیام فاذا ماتوا انتبہوا، کہ لوگ دنیا میں جو ہے وہ سو رہے ہیں تو ہم چلتے پھرتے، لیکن فرمایا وہ سو رہے ہیں، جب مر جائیں گے جب جاگ جائیں گے۔ ایک سمجھانے کے لیے ایک بات کہی ہے کہ جب مر جائیں گے جب جاگ جائیں گے، یعنی اپنی زندگی میں کیا نفع ہوا، اپنی زندگی میں کیا نقصان کیا، کیا فساد مچایا، کیا تقویٰ طہارت پرہیزگاری حاصل ہوئی، یہ جب مر جائیں گے جب ان پر یہ بات کھل جائے گی۔ ان کی حیات ایک طرح کا پردہ ہے، جیسے نیند ایک طرح کا پردہ ہوتی ہے، نفع نقصان کے سمجھنے میں ہوش نہیں ہوتا، ایسے ہی تو یہ فرماتے تھے کہ الناس نیام واذا ماتوا انتبہوا، کہ لوگ ابھی دنیا میں جو جاگ رہے ہیں وہ جاگنے وہ سو رہے ہیں، حقیقت پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ جب موت آ جائے گی تو وہ ہوشیار ہو جائیں گے، اپنے نفع نقصان سے، اپنے کامیابی ناکامی سے وہ آگاہ ہو جائیں گے۔ یہ حقیقت ہے، ایک مدت مقررہ ہے اللہ کی طرف سے ہر فرد کی، وہی اس کی قیامت ہے۔ اجتماعی قیامت تو وہ اپنے وقت پر ہوگی، اس کا علم اللہ سے سوا کسی کو نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ زندگی کی حالت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زندگی کو ہمیں کیوں دی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کو ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے لیے دی ہے۔ ذمہ داری کی زندگی ہے اور ذمہ داری پر نفع نقصان کا ظہور ہوگا، تو یہ اس لیے زندگی دی ہے۔ اس اعتبار سے
یہ زندگی نعمت بھی ہے اور یہ زندگی امانت بھی ہے. نعمت بھی ہے کیونکہ حیات تو ایسی چیز ہے کہ کون نہیں چاہتا اس کو. کون مرنے کو پسند کرتا ہے؟ سب جینے کو پسند کرتے ہیں، مرنے کو کوئی پسند نہیں کرتا. طبعی طور پر آدمی موت سے گھبراتا ہے، طبیعت ہے اس کی. نیک ہو نیک نہ ہو تو بھی انا نکرہ الموت. عائشہ صدیقہ فرماتی تھی یا رسول اللہ موت تو گوارا نہیں ہے. تو طبیعی بات ہے یہ کہ موت گوارا نہیں ہے، کیونکہ وہ زندگی کا خاتمہ ہے. اور حیات کہ حیات سب چاہتے ہیں، وہ ہے بھی بڑی نعمت. اللہ نے حیات دینے کو اپنا انعام بتایا کہ خدا وہ ذات ہے جس نے تم کو حیات دی ہے، پھر تم کو موت دے گا، پھر حیات دے گا. تو حیات کا ملنا اور زندگی کا ملنا یہ بڑی نعمت ہے. اس لیے آدمی موت نہیں پسند کرتا حیات کے مقابلے میں، کہ زندگی بڑی نعمت ہے. باقی زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیوں دی گئی ہے؟ تو زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے، اور دنیا کو ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ بتایا ہے اور بنایا بھی ہے کہ یہ ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے. اور ذمہ داریاں بھی بتلائی ہے. یہ اصل بات ہے کہ زندگی ذمہ داریوں کے لیے دی گئی ہے. آدمی کو اپنی ذمہ داریاں تو از خود سمجھ میں نہیں آتی، ضرورتیں تو از خود سمجھ میں آ جاتی ہے. بھوکا ہوا، پیاسا ہوا، ننگا ہوا، بیمار ہوا، تو یہ ضرورتیں تو سمجھ میں آ جاتی ہے. ہاں، اچھی بری ضرورتیں سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن زندگی کی کیا ذمہ داری ہے وہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا ہی نہیں چھوڑ دیا ہے کہ سمجھے نہ سمجھے ہم نے اس کو ذمہ دار بنایا، ایسا نہیں ہو. بلکہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھانے کے لیے بھی ایک سلسلہ جاری کیا. اس طرح روزی دینے کے لیے ایک سلسلہ جاری کیا اللہ کی طرف سے. روزی کے لیے ایک سلسلہ جاری ہے، وہ ہے آسمان سے پانی کا برسنا. آسمان سے پانی برستا ہے تو سب کی روزی کا سامان ہو جاتا ہے. خالی کاشتکاروں کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے. اگر پانی بند ہو جاوے تو سب کی روزی کا مسئلہ مشکل ہو جاوے. پانی اس لیے آسمان سے قاعدے سے پانی برستا ہے. پانی برسنے کے موسم ہے، پانی برسنے کے دن ہیں. ہاں، کیونکہ زمین والوں کو پانی کی ضرورت ہے. اللہ کی سنت یہ جاری ہوئی ہے کہ زمین کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ پانی سے زندہ کریں گے. حیوان ہو، انسان ہو، اگنے والی چیزوں ہو، ہر ایک کو پانی کی ضرورت ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے پانی کے ذریعے سے ہر چیز کو حیات دی ہے. ہر چیز کی حیات الگ الگ ہے. اس حیات کا تعلق پانی سے ہے. پانی بند ہو جاوے تو حیات خطرے میں بڑھ جائے. پانی کے ذریعے سے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ. زمین بھی بند ہو جاتی ہے، آسمان بھی بند ہو جاتا ہے جب پانی ہوتا ہے. ہاں، برستا نہیں ہے پانی تو زمین والے پریشان ہو جاتے ہیں. زمین والے پریشان ہو جاتے ہیں، انسان، حیوان، سب. تو جس طرح پانی کے ذریعے سے ظاہری حیات اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہے، ایسے ہی ایک پانی اور ہے، اس کے ذریعے سے حقیقی حیات جسے زندگی کا مقصد حاصل ہو جائے. اس پانی سے زندگی کی ضرورتیں حاصل ہوتی ہے. آسمان سے برسنے والے پانی سے زندگی کی ضرورتیں حاصل ہوتی ہے، راحت کا سامان بنتا ہے. دوسرا اللہ تعالیٰ نے دوسرا بھی ایک سلسلہ آسمان سے جاری کیا ہے. وہ وحی کا سلسلہ ہے جو دنیا میں اللہ نبی بھیج کر کے
ان کے اوپر وحی نازل کرتے ہیں، احکامات دیتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں، سوچ سمجھ کی باتیں، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی باتیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کی باتیں، زندگی کی کیا ذمہ داریاں ہیں اس کی باتیں، اور جنہوں نے یہ ذمہ داریاں ماضی میں پوری کی وہ کیسے کامیاب ہوئے، اور جنہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، غفلت کی، وہ کیسے نامراد ہوئے، اس قسم کی باتیں اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے اتارتے ہیں۔ یہ بھی اتنی ضروری، اس سے بھی زیادہ ضروری ہے جتنا پانی کی ضرورت ہے، کہ پانی سے ظاہری حیات ہے اور حقیقی حیات کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو نازل ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوں بیان فرمایا کہ مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدى کمثل غیث، کہ جو علم و ہدایت دے کر مجھے پروردگار نے بھیجا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آسمان سے آنے والا پانی، کہ آسمان سے آنے والے پانی سے زندگی کی ضروریات پوری ہو جاتی ہے اور زندگیوں میں راحتیں ملتی ہیں، ایسے ہی زندگیوں میں کامیابیاں ملنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا سلسلہ جاری کیا ہے، وہ وحی کا ہے۔ یہ اس سے مثال دی کہ پانی سے حیات ہے، یہ ظاہری حیات، اور وحی کے اتباع کرنے سے، وحی پر عمل کرنے سے حقیقی حیات ملتی ہے جس کی ضرورت آدمی کو آخرت میں ہوگی۔ اس لیے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے پیدا کیا، یہ پیغام ہے ہمارے نام کہ ہم نے تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا۔ ظاہر بات ہے کہ آخرت تو ہمارے سامنے ہے نہیں، ہم نے دیکھی بھی نہیں ہے۔ جب آخرت کے لیے پیدا کیا ہے تو آخرت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کی بھی خبر نہیں ہے، اس لیے یہ باتیں سمجھائی گئی ہے کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہر آدمی کو اللہ آخرت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ہر انسان آخرت کا مسافر ہے، مسافر سفر کرتا ہے، جب اس کا اسٹیشن آ جاتا ہے، اس کا مقام آ جاتا ہے تو اتر جاتا ہے، آگے نہیں جائے گا کہ میری جگہ آ گئی، میرا اسٹیشن آ گیا۔ ایسے ہی یہاں ہے کہ جس کا وقت آ جائے گا اپنے آخرت میں اترنے کا وہ اتر جائے گا، ابھی جا رہا ہے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے یوں کہا تھا کہ بیٹا جب سے تو پیدا ہوا ہے اسی دن سے تیرا سفر آخرت کی طرف جاری ہے، روز روز تو اپنی دنیا سے دور ہو رہا ہے اور اپنے آخرت سے قریب ہو رہا ہے، روز روز۔ ایک وقت آئے گا کہ بھئی دنیا کی اس مسافت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور اپنی آخرت میں آدمی اتر جائے گا۔ یہ ہے اجل مسمى، ایک مدت مقررہ جو انسان کی زندگی سے تعلق رکھتی ہے، یہ مدت مقررہ پیدائش سے لے کر موت تک۔ اس کا مقصد یہ بتایا کہ تم کو ہم نے آخرت کے لیے پیدا کیا، اس کا مقصد آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ جب آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو پھر ہمیں آخرت بنانے کا سامان چاہیے۔ جی ہاں، جس کام کے لیے بنائے ہیں، جس جگہ کے لیے بنائے ہیں، وہاں کے بود و باش کے لیے، وہاں کے رہنے سہنے کے لیے وہ اسباب چاہیے۔ جی ہاں، آدمی ٹھنڈے ملکوں میں ہوتا ہے تو اس کے اسباب اس کے پاس ہوتے ہیں، گرم ملکوں میں ہوتا ہے تو گرمی کے اسباب ہوتے ہیں۔ تو آخرت کے لیے پیدا کیے ہیں تو آخرت کے لیے پیدا کیے ہیں تو پھر آخرت کے اسباب چاہیے کہ جس سے آخرت بنے۔ آخرت کی دو صفتیں بتائی ہیں۔ ایک صفت آخرت کی یہ بتائی ہے کہ آخرت کو بقا ہے، فنا نہیں ہے۔ آخرت کو بقا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی رہنے کی جگہ ہے۔ بقا کا مطلب یہ خلود، کہ آخرت کو اللہ نے خلود بقا دیا، وہاں فنا نہیں ہے،
فنا یہاں سے ہو گیا. تو ایک صفت آخرت کی یہ ہے کہ وہ باقی رہنے والی دنیا، باقی رہنے والا عالم ہے. دوسری صفت آخرت کی یہ بتائی ہے کہ آخرت بطور بدلہ کے ملے گی، بطور بدلہ کے ملے گی، ویسے نہیں ملے گی، بطور بدلہ کی ملے گی. اس لیے آخرت کا بدلہ اچھا بھی ہوگا اور برا بھی ہوگا، اور وہ بطور بدلہ کے ملے گی. اس بدلے کو حاصل کرنا ہے، اچھے بدلے کو حاصل کرنا ہے، برے بدلے سے بچنا ہے. یہ انسان کے بس کی بات نہیں تھی کہ اچھا بدلہ حاصل کرے، برا بدلہ آخرت کا اس سے بچے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے میرے دوستو ہمارے لیے اسباب پیدا کر دیے کہ بدلہ اچھا ملے، برے بدلے سے نجات رہے. یہ کیا ہے کیونکہ آخرت بطور بدلہ کے ملے گی اور بطور بقا کے ملے گی. پھر وہاں کوئی چیز بدلتی نہیں ہے، جو ہوا ہوا، جو ہوا وہ ہوا. دنیا تو بدلتی ہے، بچپنا آیا وہ ختم ہو گیا، جوانی آئی وہ ختم ہوئی، بوڑھاپا آیا وہ ختم ہو گیا، مالداری ختم ہوئی، غریبی ختم ہوئی، ہوتی رہتی ہے. تقلب عدل بدل دنیا میں ہوتا رہتا ہے، کیونکہ یہاں کی ہر چیز تھوڑی ہے اور ختم ہونے والی ہے. فائدہ بھی تھوڑا وہ بھی ختم ہو رہا، نقصان بھی تھوڑا وہ بھی ختم ہونے والا. ہاں، یہاں کی ہر چیز تھوڑی اور ختم ہو جائے، وہاں کی ہر چیز زیادہ اور ختم ہونے والی نہیں، بقا. تو آخرت کی دو صفتیں ہیں کہ آخرت بطور بقا کے ملے گی، ہمیشہ ہمیشہ رہے، اور بطور بدلہ کے ملے گی. بدلہ کسی عمل کا ہوتا ہے. درزی کپڑے سیتا ہے تو وہ اپنی سلائی کے پیسے لیتا ہے، مزدوری کرتا ہے تو اپنے مزدوری کے پیسے لیتا ہے، اس کا بدلہ لیتا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا ہے کہ آخرت کا بدلہ حاصل کرنے کے لیے ہم کو اپنے احکامات دیے ہیں، اپنے احکامات دیے ہیں، اور احکامات کے طور طریقے، اس کی ترتیب، اس کی نیت سمجھانے کے لیے رسول بھیجتی ہے. یہ احسان پر احسان، احسان پر احسان. ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے احکامات دیے کہ احکامات کے ذریعے سے آخرت حاصل کی جا سکتی ہے. احکامات کو چھوڑ دینے سے آخرت برباد ہوتی ہے. تو اپنے احکامات زندگی میں گزارنے کے لیے، چونکہ ہم آخرت میں جا رہے ہیں، تو آخرت کا توشہ، آخرت کا سامان، آدمی حج میں جاوے تو حج کا سامان لے جاتا ہے، حج کا توشہ لے جاتا ہے. کسی دوسرے ملک میں کسی دوسرے کام کے لیے جاتا ہے تو اس کے حساب سے تیاری کر کے جاتا ہے اپنے گھر سے. ایسے ہی یہاں بھی ہے کہ آخرت میں جانا ہے تو پھر کہ اپنے آخرت کو سنوارے، اپنے آخرت کو نہ بگاڑے. آخرت کے بننے بگڑنے کا تعلق دنیا کی چیزوں سے نہیں ہے، دنیا کی چیزوں سے نہیں ہے. آخرت کے بننے بگڑنے کا تعلق اللہ کے حکموں پر چلنے نہ چلنے سے ہے. کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر زندگی آئی کہ آخرت بنی، اللہ کے حکموں پر زندگی نہیں آئی کہ آخرت بگڑی. آخرت کا بگڑنا یہ سنگین ہے، آخرت کا بگڑنا سنگین ہے، بہت سخت ہے. کیوں کہ پھر آخرت تو ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، وہاں سے کہیں اور جگہ جانا نہیں ہے. دنیا تو اصلی ٹھکانہ نہیں ہے. یہاں آدمی غریب ہے تو غریبی میں زندگی گزر گئی، زندگی بھی ختم، غریبی بھی ختم. بیمار ہوا تو بیماری بھی ختم، بیمار بھی ختم. وہاں ایسا نہیں ہوگا. ایک حالت سے دوسرے حالت پر چلا گیا، پہلی حالت ختم ہو گئی، ایسا نہیں. وہاں بقا ہے اور بدلہ ہے، بدلہ ملے گا اور وہ باقی رہے گا. یہ اہم بات ہے. اس لیے دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے آخرت بنانے کے لیے دی ہے. ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ.
کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پہلا جملہ بشارت ہے، دوسرا جملہ ذمہ داری ہے۔ حدیث کے دو جملے ہیں۔ ان الدنیا خلقت لکم، یہ بشارت ہے، انعام کا اعلان ہے کہ دنیا پوری کے پوری تمہارے لیے پیدا کر دی ہے۔ یہاں کی نعمتیں، یہاں کی راحتیں، یہاں کی چیزیں، یہ سب تمہارے لیے ہے اور کسی مخلوق کے لیے نہیں ہے۔ یہاں کا سونا ہو، یہاں کی چاندی ہو، یہاں کے جواہرات ہو، یہاں کی زمین جاگیر ہو، جو بھی ہو، یہ سب تمہارے لیے۔ ان الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے پیدا کر دی گئی ہے۔ اور یہ بھی احسان کیا ہے کہ پیدا نہیں کی ہے فقط، بلکہ پیدا کر کے اس کو ہمارے کام میں بھی لگایا ہے۔ دنیا کو ہمارے کام میں لگایا ہے، یہ دوسرا انعام ہے کہ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ ایک آیت یہ کہہ رہی ہے کہ زمین کی تمام چیزوں کو اللہ نے تمہارے کام میں لگایا ہے۔ تسخیر، زمین کی تمام چیزیں تمہارے کام میں لگی ہوئی ہے۔ اور ایک آیت میں وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین آسمان کی چیزیں تمہارے کام میں لگی ہوئی ہے، خدمت میں لگی ہوئی ہے، جو کہا۔ تو دنیا بنائی بھی ہے اور پھر اس دنیا کو ہمارے کام میں لگایا ہے، ہماری ضرورتیں پورا کرنے کے لیے، ہماری راحت کے لیے، ہماری ترقی کے لیے یہ بنی ہے۔ یہ سب انعامات کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کر دی ہے۔ ان کا پیدا بھی کی ہے اور پیدا کر کے کام میں بھی لگایا ہے۔ یہ تو ہے بشارت اور خوشخبری کہ تمہارے لیے کسی چیز سے، پانی سے فائدہ اٹھاؤ، آگ سے فائدہ ہو، ہوا سے فائدہ اٹھاؤ، جانوروں سے فائدہ اٹھاؤ، لوہے لکڑی سے فائدہ اٹھاؤ، کوئی چیز خدمت دینے سے انکار نہیں کرے گی۔ کاٹو تو کٹ جائے گی، بو تو اگ جائے گی، ہاں، اگنے کے لیے بھی تیار، کٹنے کے لیے بھی تیار، تمہاری خدمت کے لیے تیار۔ اتنا بڑا انعام کیا ہے، اتنا بڑا انعام کیا ہے کہ ساری چیزیں تمہاری خدمت کے لیے۔ تو سب چیزوں کی خدمت حاصل کر کے کیا کرنا ہے؟ روٹی کما کے کھانا ہے، یہ کام رہ گیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے، جب ساری چیزوں کو میرے کام میں لگا دیا تو پھر مجھے بھی تو کوئی کام ہوگا۔ ابرو بادو مہو خورشید فلک درکارن تاتو نانے بکفاری بکفلت نو کرن۔ ایک بزرگ کہہ رہے ہیں، ہم کتابیں پڑھتے تھے مدرسوں میں، حکمت کی کتابیں، اسلام بہتان، اس میں حکمت کی باتیں تھی، آدمی کے ضمیر کو، اس کے دل کو بیدار کرنے کے لیے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آسمان، زمین، ہوا، پانی، یہ سب چیزیں تو تیری خدمت کے لیے ہے۔ ابرو بادو مہو خورشید فلک درکارن، آسمان تمہاری خدمت میں ہے، زمین تمہاری خدمت میں ہے، سب چیزیں خدمت۔ یہ اس لیے تاکہ ان چیزوں کی خدمت لے کر کے تم روٹی کما کر کے کھا لو، یہ ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ تاتو نانے بکفاری و بکفلت نور، یہ اس لیے نہیں ہے کہ روٹی کما کر کے، روزی کما کر کے تو کھایا کرے بس، ان چیزوں کو کام میں دے کر کے تجھ کو زندگی کے مقصد میں مدد دینی ہے اور تجھے زندگی کا مقصد سمجھنا ہے۔ یہ چیزیں تو حاجت ضرورت پوری کرے گی، حاجت ضرورت الگ ہے، مقصد الگ ہے۔ زندگی کی حاجت ضرورت الگ ہے اور زندگی کا مقصد الگ ہے۔ حاجتیں گھٹتی پڑتی ہیں، بدلتی ہیں، ضرورتیں، مقصد نہیں بدلتا، مقصد ایک ہی ہوتا ہے۔ جی ہاں، حاجتیں الگ الگ ہیں، حاجتوں کے اسباب الگ الگ ہیں۔ جیسے آدمی سفر کرے تو اصل مقصد تو اس کو سفر کرنا ہے، کوئی بس سے سفر کرے گا، کوئی ٹرین سے سفر کرے گا، کوئی ہوائی جہاز سے سفر کرے گا، یہ سب سفر کے اسباب، اصل تو سفر ہے۔
ایسے ہی میرے دوستوں ایک مقصد ہوتا ہے زندگی کا اور ایک اس کی ضرورتیں ہوتی ہیں. جتنی ضرورتیں ہیں وہ مقصد کے مدد کے لیے ہے کہ مقصد میں مدد ملے. دنیا کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ایک مقصد زندگی ہے انسان کے لیے، اس کے لیے اللہ نے اس کے لیے دنیا کو خدمت میں لگایا ہے. اس لیے نے کہا کہ وہ مقصد بہت ہو جاوے یہ دنیا میں لگ جاوے، اس کے لیے نے بنایا. یہی بات نبیوں کے ذریعے سے سمجھائی گئی ہے کہ دنیا کی زندگی ایک مقصد کے لیے ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو زمین میں پورا کرنا ہے، ادا کرنا ہے. کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حکم ہم سے پورے ہو جائیں، ادا ہو جائیں. ہماری طرف دو چیزیں آتی ہیں، ایک اللہ کی نعمتیں آتی ہیں، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، یہ نعمت ہے. جوانی آ رہی ہے، روزی آ رہی ہے، نعمت ہماری طرف رات دن آ رہی ہے. سانس اندر باہر، یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے. تو ہماری طرف ایک تو نعمتوں کو پہنچایا جا رہا ہے. دوسری چیز جو ہماری طرف اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہم پر پہنچتے ہیں. چیزوں کا اور راحت کی چیزوں کا پہنچنا تو محسوس ہوتا ہے، حکموں کا پہنچنا یہ محسوس ہونے والی بات نہیں ہے، یہ تو جاننے ماننے کی چیز ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکموں کو اپنے رسولوں کے ذریعہ بھیجا، پہلے رسول بھیجا اور رسول بھیج کر کے ان کو بتایا کہ زندگی کا یہ مقصد ہے، ہمارے بندوں کو بتاؤ. باقی زندگی کی ضرورتیں ہیں، زندگی کی راحتیں ہیں، اور یہ زندگی کا مقصد ہے. تو میں نے کہا مقصد سمجھانے کے لیے رسولوں کو بھیجا تھا کہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں جس طرح ہم اسباب سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس طرح اپنی زندگی میں ہم اللہ کے احکام پورا کر کے اس سے بھی فائدہ اٹھائیں، وہ بھی ہمارے نفع کے لیے ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد ایک دعا مانگتے تھے اور اس کی تاکید فرماتے تھے کہ یہ دعا مانگا کرو، اس کو مت چھوڑو. وہ دعا کیا ہے؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ دعا ہے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اس دعا کو مانگنا ہر نماز کے بعد ایک سنت ہے، اس کی تاکید ہے. جس کو فرمایا تھا اسے کہا تھا کہ یہ دعا مت چھوڑنا. وہ دعا میں کیا بتایا گیا ہے؟ دعا میں یہی بات بتائی گئی ہے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. کہ اللہ میری مدد فرما. کہ کس بات پر؟ کہ تیرے ذکر کرنے پر میری مدد فرما، کہ میں تیرا ذاکر بنوں. دوسرا، میری مدد فرما شکر کرنے پر کہ میں تیرا شاکر بندہ بنوں، شکر گزار بندہ بنوں. ذاکر شاکر بنانا ہے. کیوں ذاکر شاکر اس لیے بنانا ہے کہ آدمی کی طرف دو چیزیں آتی ہیں، ایک نعمتیں آتی ہیں، جیسے میں نے کہا نعمتیں آتی ہیں. صبح ہوئی، شام ہوئی، نعمت ہوئی، اللہ نے زندگی دی، صبح میں ہو گئی، اللہ نے زندگی، شام ہو گئی. کیونکہ اللہ کی مدد سے ہی صبح ہوتی ہے، اللہ کی مدد سے شام ہوتی ہے، زندگی بنتی ہے. تو ایک نعمتیں ہماری طرف آتی ہے، روزی ملتی ہے، اولاد ملتی ہے، مال ملتا ہے، کمائیوں میں نفع ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ نعمتیں ہماری طرف آ رہی ہے. تو جس طرح نعمتیں ہماری طرف اللہ کی طرف سے آتی ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے احکام بھی ہماری طرف آتے ہیں. صبح ہوئی تو صبح کی عبادت کے احکام آئیں گے، دوپہر ہوئی تو دوپہر کی عبادت کے احکام آئیں گے، مال آیا تو مال کے تعلق سے احکام آئیں گے. ہاں، ہر حال کا حکم بھی آتا ہے، ہر وقت کی نعمتیں بھی آتی ہیں. نعمتوں کے تعلق سے تو یہ مانگا کہ مجھے شکر کرنے والا بنا دے، حکموں کے تعلق سے یہ مانگا کہ مجھے ذکر کرنے والا بنا دے، میں ذاکر بنوں، غافل نہ بنوں. کیونکہ غافل ہو کر کیسے اللہ کے حکموں کو پورا کرے گا. اس لیے دعا مانگی ہے
کہ یہی دو حالتوں سے آدمی کی زندگی دوچار ہے. اس کی طرف اللہ کے حکم بھی آتے ہیں، اس کی طرف اللہ کی نعمتیں بھی آتی ہیں. اس پر غور کرنا چاہیے. آدمی کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا کمانا، پہننا، اوڑھنا، یہ سب نعمتیں ہیں. یہ نہیں سکتا آدمی کتنی نعمتیں، ایک نعمت میں کئی نعمت ہوتی ہے. ہاں، تو اس لیے کہا تیری نعمتیں بھی ہماری طرف آ رہی ہے، تیرے احکام بھی ہماری طرف آ رہے ہیں. اس لیے مدد مانگی ہے. اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ میری مدد کر تیرے ذکر کرنے پر، کہ میں ذاکر بنوں، غافل نہ بنوں. ہاں، جو بھی کام اللہ کی اطاعت سے تعلق رکھتا ہے وہ ذکر کہلاتا ہے. ذکر خالی تسبیح پڑھنے کا نام نہیں ہے، وہ تو ابتدائی ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ اللہ کا ذکر کے کلمات سکھائے، وہ ابتدا ہے، جیسے الف با تا سکھایا. اور اصل ذکر تو اللہ کی اطاعت ہے. کل مطیع ذاکر، علماء نے لکھا ہے کل مطیع ذاکر. ہر وہ آدمی جو اللہ کی اطاعت میں ہے وہ اللہ کا ذاکر ہے. جو اطاعت میں نہیں ہے وہ غافل ہے. اس لیے دعا مانگی ہے کہ مجھ کو اپنا ذاکر بنا، غافل بننے سے بچا لے، اور مجھے شاکر بنا. کیوں تیری نعمتیں میری طرف آ رہی ہے تو نعمتوں میں میں شکر گزار بنوں، اور جب تیرے حکم آئے تو میں غفلت سے نکل کر اس کا پابند بن جاؤں. بڑی زبردست دعا ہے یہ. ہاں، بڑی زبردست دعا. اعنی علی ذکرک و شکرک، میری مدد کر تیرے ذکر کرنے پر، میری مدد کر تیرا شکر کرنے پر، اور آگے وحسن عبادتک، اور میری مدد کر کہ میں تیری عبادت کو اچھی سے اچھی طرح کروں. خالی سر سے اترتا نہیں کہ سر سے اترتی ہو گئی نماز، ایسا نہیں ہے. کہ میں تیری عبادت کو خوبی کے ساتھ کروں. حسن عبادت، کہ عبادت کا حسن، عبادت کی خوبی. کہ عبادت کی خوبی کیسے ہوگی؟ کہ عبادت کی خوبی پہلے تو عبادت کے علم سے ہوگی، کہ عبادت کرنے کا صحیح علم ہو. کیونکہ جس کو عبادت کا علم نہیں ہوگا وہ عبادت کو بگاڑ دے گا. جس کو حج کا علم نہیں ہے تو وہ حج کو خراب کرے گا، جس کو نماز کا علم نہیں ہے وہ نماز کو خراب کرے گا. ہاں، دنیا کے سارے کام دنیا کے ہنر سے چلتے ہیں. گاڑی چلانا ایک ہنر ہے تو آدمی وہ ہنر سیکھتا ہے پھر گاڑی چلاتا ہے. ایسے میرے دوستو اللہ کی عبادت کہ وہ بھی اللہ والے علم سے صحیح ہوتی ہے. اس لیے کہا کہ میں تیری عبادت اچھی طریقے سے کروں، اس میں میری مدد فرما. کیونکہ عبادت زندگی کا مقصد ہے. عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے. جان مال کی ساری طاقتیں اللہ تعالیٰ نے عبادت کرنے کے لیے ہی دی ہے. جانی عبادت، مالی عبادت. اور پھر ہم پر تو اور ذمہ داری یہ ہے کہ ہم عبادت کرنے والے بھی رہیں گے، اور دنیا میں اللہ کی عبادت زندہ ہو جاوے اس کے بھی ہم ذمہ دار ہیں. اس کے بھی ہم ذمہ دار ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت زندہ ہو جاوے، خدا کی بندگی والی زندگی بنے، ہماری بھی اور لوگوں کی بھی. اس لیے یہ دعا مانگی جاتی تھی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ تو میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، یعنی تیری اطاعت کروں، اور تیری نعمتوں میں تیرا شکر کروں. اور عبادت جو زندگی کا اصلی مقصد ہے اس کو اچھی سے اچھی طرح ادا کروں، اس میں میری مدد کرو. اس میں ہدایت بھی ہے اور دعوت بھی ہے. ہدایت بھی ہے اور دعوت بھی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے ذکر پر قائم رہے، غافل نہ بنے، اور آدمی اللہ تعالیٰ کے شکر پر رہے، نعمتوں کی وجہ سے اللہ کو نہ بھولے. آدمی کے پاس نعمتیں آتی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. ہاں، نعمتوں کی محبت میں. نعمت اولاد ہے، مال ہے، اولاد ہے، یہ بڑی نعمت ہے. اس نعمت، ان دونوں نعمتوں میں وہ اللہ تعالیٰ کو اور اس کے حقوق کو بھول جاتا ہے. اس پر تنبیہ کی گئی ہے کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد، یہ تمہیں اللہ سے غافل نہ کرے.